ایک شخص سے مرید ہوا ایک بزرگ کے ہاں، سچا پیر مل گیا تھا اس کو، مرید ہوا. اب مرید ہوا، مرید ہونے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ مرید ہونے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ مل جائے، یعنی اللہ والا کوئی دوست، اللہ کا کوئی دوست مل جائے تو اس کے دوست کے ذریعے سے اللہ مل جائے، اس لیے انسان مرید ہوتا ہے. تو کوئی واقعی اللہ والا مل گیا، مرید ہو گیا. مرید ہوا تو اس نے پوچھا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے، آپ کی توجہ خاص، حضرت کچھ نصیحت کر دی. فرمایا بیٹا اپنے آپ کو کبھی اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا. کیا کہا؟ کبھی اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ پر فوقیت اور برتری مت دینا. اس نے سوچا میں تو اس کو اللہ والا سمجھ کے مرید ہوا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے. یہ کہتا ہے اللہ پہ برتری مت سمجھنا، فوقیت مت سمجھنا، اللہ سے اپنے آپ کو کوئی بڑا مت سمجھنا. یہ کیسا پیر ہے؟ ارے کوئی پاگل ہوا جو اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھے گا؟ اپنے آپ کو کوئی اللہ پہ فوقیت دے گا؟ کوئی پاگل ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو چونکہ وہ پیر روشن ضمیر تھے، دل کے معاملات ان کے سامنے تھے، انہوں نے سوچا اس کی عقل ہی اتنی ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا، اور ابھی سمجھانا نہیں، اس کو دکھانا پڑے گا. آپ اٹھ کے گئے اپنے کمرے میں گئے اور کسی خاص خادم سے کہا کھانا لگا دو. ان سے کہا کھانا کھا لو بھائی. آپ روحانیت تو آپ کے پاس آپ کی بات نہیں ہے نا، تو کم سے کم کھانا ہی کھا لو. خانقاہ سے اگر آپ نے کوئی روحانیت کا درس نہیں لیا، کم سے کم کھانا کھا لو. دسترخوان لگا، بڑا دسترخوان، اور خانقاہوں میں کھانے کا اہتمام کم ہوتا ہے، کھلانے کا زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس دن انسان کو پتہ چل جائے کہ کھلانے کی نیکی کیا ہے، وہ صرف کھلاتے ہی رہے. ہاں، اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی کھانا کھلانا. اسی لیے اللہ والے زمین پہ رہتے تو بھی کھلاتے ہیں، زمین کے اندر رہتے تو بھی کھلاتے. اب آپ کہیں گے زمین کے اندر سے کیسے کھلاتے ہیں؟ یہی بات لوگوں کے دماغ میں نہیں آتی. تیرے باپ کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اس کے نام پہ کتنا کھلا رہے، اور غوث پاک کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہیں، ان کے نام پہ کتنا کھلایا جا رہا ہے. 9 صدیاں ہو رہی ہے غوث پاک کے نام سے لوگ کھلا ہی رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر پیر کی سال میں ایک محفل ہوتی ہے. یہ میرے پیر غوث پاک کی شان ہے کہ ہر دن 23 تاریخ کو بھی غوث پاک کی محفل ہو تو لوگ 23ویں نہیں بلکہ 11ویں ہی کہتے ہیں. 13 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں، 22 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں، 25 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں. پوری دنیا میں غوث پاک کے نام سے جتنا کھلایا جا رہا ہے، نہ کسی ولی کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے، نہ کسی شیخ کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے. تو آخر زمین کے اندر سے بھی تو کوئی کھلا رہا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کے اذن سے. تو جب تک زمین کے اوپر، غوث پاک کہتے تھے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا اگر اللہ مجھے اتنا نوازے تو میں روئے زمین کے ہر انسان کو کھلاؤں. چاہا غوث پاک نے، اللہ نے ان کی چاہت کو پورا کر دیا. مرشد آپ ہندوستان آئے نہیں، لیکن بھیونڈی میں بھی تو آپ کے نام پہ کھلایا جاتا ہے، مالیگاؤں میں بھی تو آپ کے نام. آپ کہتے ہیں میں زمین کے ہر بندے کو کھلانا چاہ رہا ہوں. یہ لیجئے، چاہنا آپ کا کام تھا، آپ محبوب سبحانی، اللہ نے آپ کی چاہت کو پورا فرما دی ہے نا. اور اس کی ایک اپنی برکت ہے. تو بہرحال تو خانقاہ میں دسترخوان بڑا لگا، ایک سے ایک چیز تھی، لیکن پھر بہت ہلکی سی دال بھی قریب رکھی ہوئی تھی. ابھی یہ دسترخوان دیکھ کر کے سوچ رہے تھے کہ کیا کھانے ہیں. ایسے میں فقیر نے صدا لگائی اللہ کے لیے کچھ دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے پورا دسترخوان چیک کیا. آواز کیا تھی؟ ہنسنے کی بات نہیں، توجہ کریں. آواز کیا تھی؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے سکتے ہو؟ دسترخوان پہ سب چیک کیا تو سب اچھی اچھی غذائیں چھوڑ دی، اور جو دال پڑی تھی بہت ہلکی سی، جس کو کھانے کا موڈ نہیں تھا، وہ اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا. پیر صاحب فوراً آئے، ہاتھ پکڑا، تجھے میری نصیحت یاد نہیں؟ کہا کیا؟ میں نے کہا تھا نا اللہ پہ اپنے آپ کو فوقیت نہ دینا.
حضرت سمجھ میں تو نہیں آئی تھی بات، لیکن آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا آنے والے کو نہ دیکھ. اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نام پہ کون کھلائے گا؟ اللہ کے نام پہ کچھ کھلا سکتے ہیں؟ تو نے یہ جتنی ڈشیں رکھی اپنے لیے رکھی، اور یہ اتری سی ڈال کس کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے دے رہا ہے. تو سوچ تو نے اپنی ذات کو اہمیت دی یا خدا کی ذات کو اہمیت؟ تو نے اہمیت کس کی ذات کو دی؟ زبان تو کری اللہ کی ذات اور عمل کہہ رہا ہے اپنی ذات. اب اسی کو امام حسین کی زندگی میں دیکھ. علی اکبر جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا. علی اکبر جیسا تندرست ہم شبیہ پیغمبر اللہ کے لیے دیا. قاسم جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا. غازی عباس جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا. اللہ اکبر، سارے تندرست اللہ کے لیے دیا اور بیمار اپنے لیے رکھ لیا. سارے تندرست شہزادی اللہ کے لیے اور زین العابدین بیمار اپنے لیے. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے لیے بیمار رکھے گا، اس لیے زین العابدین کو بیمار کر دیا. اللہ اکبر، میرا عشق کہتا ہے اگر زین العابدین بیمار نہ ہوتے تو حسین کہتے نسل ختم ہوگی، چلے گا لیکن تو بھی چلا جا. اللہ اللہ، یہی تو عشق کا امتحان تھا. سارے تندرست تو اللہ کے لیے دے دیے، بیمار اپنے لیے رکھا تو اللہ نے اس بیمار میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ تو بندہ ہو کر جب میرے لیے اتنی کشادگی دل میں رکھتا ہے تو جا، اب روئے زمین پر کوئی محلہ ایسا نہیں بچے گا جا حسین تیری اولاد موجود نہ رہے. دیکھ تو رہے، اندازہ تو فرمائے. اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں دل کشادہ کرو، اللہ کی راہ میں دل بڑا کرو. ہم نے ہمیشہ اللہ سے ویسی محبت نہیں کی، دل چھوٹا رکھتے. اللہ کی راہ میں پھٹے کپڑے دیں گے، اللہ کی راہ میں پھٹے جوتے دیں گے، اللہ کی راہ میں باسی کھانا دیں گے، اور اپنے لیے زبان سے نہیں کہہ رہے، عمل کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ سے جو محبت ہمیں کرنی ہے نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم ناکام ہیں. اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف آئیں.